اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال لی یا فاطمۃ انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتی من الضعف فقال لی یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ. قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فأتیتہ بالکساء وغطیتہ بہ فصرت انظر الیہ وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه قمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة يد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتنزلني عن كل ما تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتنزلني أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتنزلني أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي وقد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء
وقالت السلام علیک یا ابتاه والسلام علیک یا رسول اللہ اتذن لی ادخل معکم تحت هذا الکساء فقال وعلیک السلام بعزتی ویا قرۃ عینی یا فاطمۃ قد اذنت لک فدخلت فاطمۃ معهم تحت الکساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي والسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها بنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب تتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكن معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل أقبل معه الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرق فقال علي ليس والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجته إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے
حسین ہائے حسین پیاس حسین دمشق میں جو غریبوں کا قافلہ پہنچا یزید نحیس نے دربار میں بلا بھیجا بہن سے شہ کی شہادت کا واقعہ پوچھا بہن سے شہ کی شہادت کا واقعہ پوچھا تڑپ کے بنت علی نے یزید سے یہ کہا زمین کی گود میں اسلام کا ستارہ ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے ہائے حسین پیاسے حسین کہا یزید سے زینب نے ایسے تم مارا غضب کیا تیرے لشکر نے روز عاشورا میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا علی کا کر دیا برباد گھر کا گھر سارا جو بے کفن ہے ابھی تک نبی کا پیارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے ہائے حسین پیاسے حسین سہاگ اجڑا کسی کا کسی کی کوک جلی کسی کا جل گیا دامن ردا کسی کی چھنی کسی کی مانگ میں کرب و بلا کی خاک پڑی کسی کی مانگ میں کرب و بلا کی خاک پڑی نبی کی آل ہے زندہ میں یا علی مددی لعین صبت پیمبر کا گھر اجاڑا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے ہائے حسین پیاسے حسین وہ میرے آن و محمد وہ میرے نور نظر میں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں بے زباں علی اصغر بتاؤ بیویوں روؤں میں آج کس کس پر بتاؤ بیویوں روؤں میں آج کس کس پر شہید ہو گئے عباس قاسم و اکبر جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے ہائے حسین پیاسے حسین نہ مرتے مرتے کسی ایک کو ملا پانی نہ بے کسوں کے قریب آیا بے وفا پانی تڑپ کے رہ گئے بچے نہ مل سکا پانی تڑپ کے رہ گئے
بچے نہ مل سکا پانی، وہ تڑپے پانی کو ان پہ تڑپ گیا پانی۔ زمین جلتی ہے اور ذرہ ایک شرارہ ہے، میرے حسین کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے۔ ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین۔ پر محمد وعلی محمد، آواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے خستہ تن میرے پیاسے، میرے غریب میرے خستہ تن میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني إنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد. صدق مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات. جس حدیث کا انتخاب کیا ہے اس سلسلہ مجالس کے لیے، اس حدیث میں سید الشہداء نے روز عاشورہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میرے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یقیناً تم کربلا میں شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ کچھ ایسے افراد، ایک ایسا گروہ ہوگا اصحاب کا کہ وہ بھی شہید کیا جائے گا، اور اس قدر وہ امام حسین کی محبت میں غرق ہوں گے کہ لا یجدون علم مس الحدید، یعنی لوہے کے درد کو محسوس نہیں کریں گے. اور اسی عنوان سے جو گفتگو چل رہی تھی کہ شیعہ کہتے کسے ہیں، کیونکہ لفظ شیعہ یہ ادا کرنا یا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنے آپ کوشش کرے اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ جس سے واقعاً اہل بیت علیہ السلام کہے کہ یہ ہمارا ہے، وہ خود کہیں کہ یہ ہمارا ہے، نہیں ہے کہ ہم خود اپنی زبان سے دعویٰ کریں. تو کل آپ کی خدمت میں ایمان کے متعلق کچھ بحث ہوئی تھی، اب آج اور چلتے ہیں، یعنی جو ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، حالانکہ بہت ہی آسان موضوع ہے روزانہ کی بات چیت میں، لیکن اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، یہاں تک کہ قرآن نے اس پر اتنی تاکید کی ہے
قرآن نے تاکید کی، اور روایات میں اتنی ساری حدیثیں اس سلسلے میں کہ یعنی اگر اس کو بیان کریں تو کافی وقت اس کے لیے درکار ہے. اور وہ موضوع ہے جھوٹ اور سچ. جھوٹ اور سچ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، اے مومنو، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ کا پاس رکھو، اللہ کا لحاظ رکھو. وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے یہاں قرآن نے کیا کہا ہے؟ کونو مع الصادقین. یہاں یہ نہیں کہا کونو فی الصادقین. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. سچوں میں ہو جاؤ نہیں کہا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اپنے آپ کو ایسے بناؤ کہ سچے خود تم سے کہے آؤ تم ہمارے ساتھ ہو. ایسے بنو. اور اس کے لیے یعنی اہل بیت کے لیے یہاں کیا لقب استعمال کیا؟ صادقین، یعنی سچ بولنے والے، جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے. اور اسی طرح سورہ حج میں آیت نمبر 30 میں اللہ کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. دیکھو ہمیشہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو. وَاجْتَنِبُوا، اجتناب کرنا یعنی پرہیز کرنا، یعنی دوری اختیار کرنا. دیکھیں ہم بہت دھیمے دھیمے بول رہے ہیں کیونکہ آج ایک بڑے بیچارے ہمدرد ہیں، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت تیز تیز بولتے ہیں تو ہم لوگ پھر اتنا فاسٹ آپ کے ساتھ نہیں چل پاتے، تو آپ دھیمے دھیمے بولیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دھیمے دھیمے بولیں گے. بولے کہ بس انہوں نے کہا اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے کیا بول رہے اتنی فاسٹ اور پوائنٹ. بہرحال تو ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. بہرحال عادت بھی کچھ ہے تیز بولنے کی، تو کوشش کریں گے کہ دھیمے دھیمے بولیں. لیکن اصل میں کیا ہے کہ پوائنٹس اتنی ہے کہ اگر ہم کل بھی یہی پوائنٹ کور کریں گے تو آپ بولیں گے کہ وہ 2 دن میٹر میں بہت بور ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اور پھر اس کے بعد اگر ٹاپک سیم رہا آف کورس میٹر الگ رہے گا، لیکن بہرحال خالی وہ لفظ آئے گا بار بار تو کہیں گے وہ آپ بار بار اسی میں بحث کر رہے ہیں. لیکن روایات اتنی ہے، ائمہ اتنی گفتگو کی ہے. تو یہاں قرآن کہتا ہے اجتنبوا قول الزور. یعنی لفظ اجتناب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ اجتناب جانبہ سے بنا ہے. جانبہ یعنی دوری اختیار کرنا. یہ قرآن نے نہیں کہا کہ جھوٹ مت بولو، قرآن نے کہا اجتنبوا قول الزور، یعنی جہاں جھوٹ ہو نا وہاں اس سے دوری اختیار کر لو. اور اگر اور تھوڑا اس کو الیبوریٹ کر لیں، ایون جھوٹے سے دوری اختیار کرو. اگر کہیں کوئی آدمی بہت جھوٹ بولتا ہے تو اس کی صحبت میں بھی مت رہو، کیونکہ اس کی صحبت میں اس کی کمپنی میں رہیں گے نا تو پھر ہم لوگ کی بھی عادت پڑے گی جھوٹ بولنے کی، ہماری بھی عادت پڑ جائے گی جھوٹ بولنے کی، اس کی صحبت میں رہیں گے کیونکہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. اچھا، اور مولا کائنات فرماتے بھی ہیں المرء علی دین خلیلہ و قرینہ. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا، جس کے ساتھ قرین ہے، جس کے ساتھ وہ رہتا ہے، ہمیشہ جس کے ساتھ رہتا ہے. اگر جس کے ساتھ رہتا ہے اس کی عادت ہی ہے جھوٹ بولنے کی، مسلسل وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. الگ الگ ریزن انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں کہ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے. تو اس کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی. تو اب جب جھوٹ بولنے گے تو جب ہم اس کے ساتھ گئے تو ہم بھی جھوٹ بولیں، کیونکہ بہرحال اثر تو ہوگا. اور جب 2 لوگ ساتھ میں رہیں گے تو دونوں ایک دوسرے کو انفلوئنس کریں گے. اب جس کی روح زیادہ غالب ہوگی وہ دوسرے پہ زیادہ اثر کرے گا. تو اگر جھوٹا زیادہ غالب ہوا تو یعنی زیادہ پاورفل ہوا تو وہ ہم پر وہ اثر کرے گا، پھر ہم بھی جھوٹ بولیں گے اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ خود جھوٹے ہو جائیں گے. اس لیے قرآن نے جو لفظ دیکھیے، قرآن کے قرآن جو ہے نا یہ معجزہ اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فصاحت و بلاغت ایک ایسپیکٹ ہے اس کے معجزہ ہونے کا، لیکن ایکچوئل جو قرآن معجزہ ہے نا، یہ بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، قرآن معجزہ اپنے کانسیپٹس کے اعتبار سے. کیونکہ اگر خالی قرآن فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ہوتا تو صرف عربوں کے لیے ہوتا، کیونکہ قرآن کی ایلوکوینس تو صرف عرب سمجھ پاتے، کیونکہ اور تو کوئی نہیں سمجھ پائے گا. ہر زبان میں یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر ہم اردو بول رہے ہیں تو اردو کی فصاحت و بلاغت کون سمجھے گا؟ اہل اردو سمجھیں گے. اسی طرح ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے. مثلا لفظ خدا ہے تو ابھی خدا ہے، اگر لفظ خدا اگر اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے خدا،
تو وہ خود آ سے بنا ہے. خود آ یعنی خود آ یعنی اگر عربی میں ترجمہ کرے تو واجب الوجود ہو گیا. تو اس لیے اب یہ کون سمجھے گا؟ ہم اور آپ سمجھیں گے؟ ہم اور آپ اس کی فصاحت بلاغت کو، اس کی چاشنی کو، اس کی سویٹنس کو، اس کی ایلیکوینس کو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے. یہ تو صرف جو اہل زبان ہے وہ سمجھیں گے. تو اگر قرآن معجزہ ہوتا صرف فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تو صرف عرب لوگوں سمجھ میں آتا کہ یعنی کتنی زبردست. لیکن قرآن اپنے مطالب، اپنے کانسیپٹس، اپنے جو اس کے جو کانسیپٹس ہیں نا اسپیشلی اصول دین میں، اس کے اعتبار سے معجزہ. نہ صرف اصول دین، ایون اصول دین، احکام، اخلاق، یہ تمام چیزوں کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے. تو یہاں جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے اجتنبوا قول الزور، نہ صرف کہ جھوٹ مت بولو، جہاں جھوٹ بولا جائے، قول الزور یعنی جھوٹ، تو وہاں اپنے آپ کو دور رکھو. ایون قول الزور میں بھی آپ دیکھیں معجزہ ہے. قول الزور کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ قول الزور تزویر عربی میں کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مزین کرنا، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی سجانا. سجاتے جو ہے نا، تو آدمی جو سجاتا ہے، جو میک اپ کرتا ہے، آیا میک اپ سچ ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے؟ میک اپ جھوٹ ہوتا ہے. اور خاص کر میک اپ کے وہی لوگ زیادہ محتاج ہوتے ہیں یا ہوتی ہے، جو بھی آپ کہیے، کہ جن میں نیچرل بیوٹی کم پائی جاتی ہے. جن میں نیچرل بیوٹی کم ہوتی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، جیسا اللہ نے بنایا ٹھیک ہے ویسے ہی ہے. لیکن میک اپ کا میک اپ خود لفظ عربی میں استعمال یعنی انگلش میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، یعنی حقیقی نہیں، ریئل نہیں ہے. تو یہاں اسی لیے عربی میں اس کو تزویر کہتے ہیں. تزویر یعنی میک اپ، یعنی سجانا اپنے آپ کو، ریئل نہیں. اللہ نے لفظ قول الزور کہا ہے. کیا لفظ ہے دیکھیے، یعنی جس کو تم بناتے ہو مطلب وہ حقیقت نہیں ہے جو تم بول رہے ہو. تو ایسی باتوں سے کہ جو حقیقت نہیں ہے اس سے دوری اختیار کرو، اور جو اگر ایسی باتیں کرتا ہے اس سے بھی دوری اختیار کرو. اسی لیے قرآن کریم میں ایک لفظ ابھی بات سے بات نکلتی ہے، موضوع رہ جاتا ہے کہ منافقین کو اللہ نے کہا کہ قرآن میں دیکھیں، جو پیغمبر سے کہتا ہے کہ یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں. دیکھیے قرآن کی آیت ہے اذا جاءک المنافقون، سورہ منافقون، سورہ نمبر 63 ہے، آپ اس کو پڑھیے گا. اذا جاءک المنافقون، یہ منافقون آپ کے پاس آتے ہیں. سورہ جمعہ میں نماز جمعہ پڑھائی جاتی ہے نا، یہ آتے ہیں، ہپوکریٹس آتے ہیں آپ کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. ارے عجیب بات ہو گئی. منافقین نے کیا جھوٹ کہا؟ منافقین نے یہی کہا نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جھوٹ کہاں سے ہو گیا؟ اصل میں قرآن کا معجزہ دیکھیں کیا ہے. مطلب یہ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ منافق وہ بات کر رہے جو ان کے دل میں نہیں ہے. یہ خالی اوپر سے بول رہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، ایکچولی ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے. اسی لیے ایمان کی جب کل بتائی تھی نا شرطیں، 3 شرطیں ہوتی ہیں کہ دل سے عقیدہ ہونا چاہیے، زبان سے اقرار ہونا چاہیے، اور عمل کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر کہیں بھی ذرا سا اوپر نیچے ہوا تو خدا نخواستہ اس میں نفاق ہو، جو آج انشاءاللہ وہ بحث ہوگی کہ یعنی کیسے یہ جھوٹ جو ہے نا وہ ایک نفاق کی علامت ہوتی ہے. انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. اس لیے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کیا جملہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیے، الکذب زوال المنطق عن الوضع الالہی. کذب جھوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گفتگو ایسی کرے کہ جو اللہ نے گفتگو کی یعنی بات کرنے کی جو جگہ رکھی ہے اس جگہ سے اس کو آپ ہٹا دیں. اللہ نے جو بات کرنے کی جگہ کیا رکھی ہے؟ سچ رکھی ہے. سچ کا مطلب جو حقیقت ہے وہی بولو، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کرتے. مولا فرماتے ہیں تو یہ ایک قسم کا ظلم ہو گیا. کیونکہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، یعنی کسی چیز کو اس کی نامناسب جگہ پر رکھنا. تو جب کلام کو، بات کو اس کی نامناسب یعنی غلط جگہ پر رکھا جائے تو وہ ہوتا ہے جھوٹ. یعنی ہم وہ بات بول رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے. مثلا ایک بچہ ہے
اس نے کوئی چیز کی، مثال کے طور پر یہ گلاس اس نے پھینک دیا. اب ماں باپ نے کہا بیٹا تم نے یہ گلاس پھینک دیا، تو فوراً اس کا فرسٹ امپلسو ریاکشن کیا ہوگا؟ نہیں. اچھا یہ کیوں امپلسو ریاکشن ہے وہ بھی بتا رہے تھے. یہ جھوٹ بولنے کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ماں باپ اتنا ڈراتے ہیں اس کو کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہم تم کو اس کی سخت سزا دیں گے. تو بچہ اس سزا ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں. تو ماں باپ تربیت میں بچوں کی یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو یہ سکھائے کہ اگر تم نے کوئی کام کیا ہے تو سچ بولو، چاہے وہ دنیا کا سب سے خراب کام ہو، ہم تم کو اس کی سزا نہیں دیں گے، ہم تم کو سمجھائیں گے، تم گھبراؤ مت، لیکن بات کرو، سچ کرو. دیکھیے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، آپ سمجھ لیجئے. آپ سوچیں اگر غلط کام کیا تو بھی سزا نہیں دیں گے، نہیں، اس کو آپ ٹرین کریے سچ بولنے کے لیے. اگر وہ اس چیز میں ٹرین ہو گیا یا ہو گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سچ بولنے میں ٹرین ہو گیا تو پھر وہ زندگی میں ہمیشہ کوشش یہ کرے گا کہ ہر بات میں، ہر قدم میں وہ وہی کام کرے جو صحیح ہوتا ہے. کبھی غلط کام کی طرف قدم بڑھائے گا ہی نہیں. اسی لیے آپ عربی میں دیکھیے، کیونکہ یہ عربی جو ہم لوگ بولتے ہیں، یہ عربی یہ الہامی ہے نا، اللہ نے، یعنی ہم لوگ بولتے ہیں جو قرآن کی ہے، جو قرآن اور حدیث کی جو زبان ہے، یہ اللہ نے الہام کیا تھا حضرت اسماعیل پر. یہ عربی عرب لوگوں کی زبان نہیں ہے، کیونکہ عربی میں دو طرح کی عربی ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں عربی عدنانی، ایک کو کہتے ہیں عربی قحطانی. یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، ہم اس پہ زیادہ نہیں کریں. بس یعنی جو عربی عدنانی ہے یہ اسماعیلی عربی ہے، اور یہ الہامی ہے، اللہ نے اس کو الہام کیا تھا حضرت اسماعیل پر. تو اب اس میں ایک لفظ میں نا ایک لفظ معجزہ ہے، آپ سمجھ لیجئے. اب صدق یعنی سچائی بولتے کس کو آپ جانتے ہیں عربی میں؟ یہ ادبا نے لکھا ہے، لٹریٹور سے لکھا ہے. سچ بولتے ہیں جو نیزہ ہوتا ہے نا، نیزہ، تو اس کی جو پوائنٹ ہوتی ہے ایسی، اس کو کہتے ہیں صدق عربی میں. صدق یعنی جب کسی کو لگے، کسی کو چبھے. صدق سچائی وہ ہوتی ہے جو چپتی ہے، لیکن وہ ٹیمپرری چپتی ہے، لیکن اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے، اس کا جو کانسیکوینس ہوتا ہے نا، وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو سچ بولنے سے ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرری تھوڑا بہت نقصان ہو، تھوڑا زخم ہو، لیکن کذب اور زور یعنی یہ ایک جھوٹ جب کوئی بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے اس کو اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اس کا انجام پھر بہت برا تھا. آپ دیکھیے روایات میں کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات فرماتے ہیں الصدق امانہ، صدق سچائی امانت ہے، اور جھوٹ خیانت ہے. یعنی اللہ نے ہم لوگوں کو ایک طاقت دی ہے بولنے کی، ایک طاقت دی ہے بولنے کی. اگر سچ بولیں گے تو یہ امانت داری ہے، اور اگر جھوٹ بولیں گے تو یہ اللہ کے حق میں ہم نے خیانت کی ہے. خیانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے ہم کو ایک چیز دی ہے. خیانت کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کو کسی آپ کے دوست نے کہا میں جا رہا ہوں سفر پہ، اور یہ آپ مثال کے طور پہ 1000 روپیہ 5000 روپیہ میں رکھ لیجئے، جب میں واپس آؤں تو آپ دے دیجیے گا اس کو. تو اس نے کیا دیا آپ کو؟ امانت. اب جب وہ واپس آیا تو اب آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی میری امانت لوٹا دو جو میں نے تم کو 1000 روپے دیے تھے. تو آپ کہیں گے کون سی امانت؟ کاہے کی تم بات کر رہے ہو؟ مجھے تو یاد نہیں کس کی بات کر رہے ہو. اسے کہتے ہیں ٹوٹل خیانت. یعنی ٹوٹل اگر کوئی آدمی کرے تو ٹوٹل چیٹر. اچھا کچھ لوگ کہیں گے بھائی وہ کیا ہو گیا کہ وہ 1000 روپے میں سے مجھے ضرورت پڑ گئی 500 روپے کی، اس لیے میں نے 500 روپے آپ کو یوز کر ڈالا، تو یہ ہو گیا 50% خائن. اور کچھ ایسے کہتے ہیں بھائی میں نے 1000 میں 100 روپے یوز کر دیا، تو یہ ہو گیا 10% خائن. اب جو جتنے لیول کے حساب سے جھوٹ بولتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا خائن ہوگا، وہ خیانت کرنے والا ہوگا. اللہ نے ہم کو زبان دی ہے بات کرنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، نہ کہ جھوٹ بولنے کے لیے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے وہ تھے کہ جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، یعنی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، یہاں تک کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا.
اور انجام ہے بھائی تم اگر یہ کہو گے سولی پہ لٹکا دے جاؤ گے. کہا اللہ زیر. قرآن نے کہا, فرعون نے جادوگروں سے کہا تم یہ کہہ رہے ہو میں تم کو تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تم کو پھانسی دوں گا, تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا, کروسیفائی کر دوں گا. انہوں نے کیا کہا, اللہ زیر نو پرابلم, انا الی ربنا منقلبون, ہم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانا ہے, سب کو مرنا ہے, بس امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم جائیں اللہ کے سامنے تو کس منہ سے جائیں؟ اب دیکھیں کونوا مع الصادقین. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں, صلوات بھیجیے, کہ ان العاقل لا یکذب وان کان فیہ ہواہ. امام فرماتے ہیں عاقل عقل مند وہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا چاہے اس کا جتنا جی چاہے. اب انسان کا جی چاہتا ہے, کیوں جی چاہتا ہے؟ اب یہاں بھی دیکھیے ریزن ہے کیوں جھوٹ بولتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اس کی وہ حدیث بھی آئے گی انشاءاللہ, کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا. مثال طور پہ تاجر جو ہے وہ اکثر جو اپنے ٹریڈ میں جو بزنس مین ہوتا ہے جو ٹریڈ کرتا ہے, عام طور سے وہ بولتا ہے کہ اتنی میری خرید, حالانکہ اتنی خرید اس کی ہوتی نہیں ہے, پھر بھی وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں یہ بولوں گا تو سامنے والا بولا اچھا ٹھیک ہے تو اتنا لگا دو. مثلا 100 روپے میں میں نے خریدا تو ابھی آپ کو 105 میں دے رہا ہوں, ایکچولی اس کی خرید کتنی ہے مثلا 90 روپیہ, تو اچھا ٹھیک ہے 5 روپیہ لگاؤ, نہیں وہ بولے نہیں 10 روپیہ, اچھا ٹھیک ہے 5 روپیہ, ہنستا خوش ہوتا کہ میں نے 15 روپیہ کما لیا, میں نے 15 روپیہ کما لیا, اس کو جھوٹ بول کے. وہ غلط سمجھ رہا ہے. رزاق اللہ ہے, رزاق اللہ ہے, وہ ظاہراً 15 روپیہ کمایا ہے, ظاہراً 15 روپے کمایا ہے, لیکن اللہ وہ 15 روپے نکالنے کے اتنے طریقے بنا دیتا ہے کہ وہ 15 بھی کم ہو جائیں گے. اتنے طریقے نکال دے گا کہ پتہ چلا بھائی کوئی اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا تو 2-4 لاکھ وہاں چلے گئے, کوئی فلاں ہو گیا تو ادھر پیسے چلے گئے, مثلا کوئی گورنمنٹ اتھارٹی نے ریٹ کر دیا تو کچھ پیسے وہاں چلے گئے, ادھر رشوت کھلانی پڑی تو وہاں چلے گئے, یہاں ہو گیا تو وہ, اس طرح کوئی نہ کوئی. اور فارسی میں کہاوت ہے, اس کا ترجمہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی ٹیکس بچانے کے لیے شہر سے باہر گیا کہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں بھرنا, اس لیے ٹیکس بچانے کے لیے وہ شہر سے باہر گیا تو وہاں ہائی وے جو رابرز تھے نا انہوں نے اس کا پورا پیسہ لوٹ لیا. واضح نا, ہائی وے رابر سے پورا پیسہ وہ بچانے کتنا گیا تھا 20%, اور جو چور تھے انہوں نے پورا اس کا لوٹ لیا. بس اسی طرح ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں بچا رہا ہوں وہ پیسے یا کما رہا ہوں, وہ پیسے کما نہیں رہا ہے, وہ پیسے گوانے کے ذریعے بنا رہا ہے وہ, لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں اگر وہ عاقل ہے تو ایون, اور بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے کمپلسیو لائرز ہوتے ہیں, جب ضرورت نہیں بھی پڑتی تب بھی جھوٹ بولتے ہیں, کوئی ریزن نہیں ہے تبھی جھوٹ بولتے. تو اسی لیے امام نے لفظ استعمال کیا ان کان فیہ ہوا ہو, چاہے اس کا جی بھی چاہے, لیکن نہیں بولو, نفع نقصان مت دیکھو, سچ بولو. اللہ رزاق ہے, ہر حالت میں اللہ رزاق ہے. مثلا یہ مثال ہم اس سے پہلے بھی دے چکے ہیں بزنس میں. بہرحال حقیر فقیر بھی تھوڑا بہت کر لیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کتنے میں پڑھا, ہم نے بھائی سمجھ لیجئے کہ ہم کو فری میں پڑھا, سمجھ لیجئے. اس سے آپ سے کیا مطلب ہے, ہم کو اتنے میں بیچ رہا ہے, آپ کو لے رہا ہے تو لیجئے, نہیں رہے تو مت لیجئے. ہم کو کتنے میں پڑھا وہ آپ کا کنسرن نہیں ہے. اگر آپ کو چاہیے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کا کچھ ہے تو ہم سے کیا مطلب ہے آپ سے. ارے بولے آپ ایسی بات کرتے ہیں, بھائی بات تو ہے, کڑوی تو ہے, لیکن بات سچ ہے. ہمارے نفع سے ہمارے نقصان سے آپ سے کیا مطلب ہے. سمجھے ہم نقصان بیچ رہے تو آپ اس کی بھرپائی کریں گے. تو اس لیے بزنس میں بھی لوگ کہتے ہیں وہ بزنس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کیا کرے. اب یہ صاحب کہہ رہے تھے کیا کرے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے. نہیں, جھوٹ بولنا نہیں پڑتا. جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ مجبور ہے, یہاں کوئی جبر نہیں ہے. جھوٹ بولنے کی اجازت کب دی گئی وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جھوٹ بولا قطعاً جائز نہیں ہے. تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الا
الا فصدقوا، دیکھو ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ فإن اللہ مع الصادقین، کیونکہ اللہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ سچ بولنے کے ساتھ رہے گا. وجانب الکذب یا جانب الکذب، دیکھو ہمیشہ جھوٹ سے دوری اختیار کرو، دور رہو. فإنہ یجانب الایمان، کیونکہ جھوٹ تم کو ایمان سے دور کر دے گا، تم کو ایمان کے دائرے کے باہر کر دے گا. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کیونکہ سچا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ وہ نجات یاد رکھیے گا، لفظ نجات اور کرامہ کے دہانے پر ہوتا ہے. یعنی اللہ اس کو بچائے گا، ہمیشہ ہر حالت میں اللہ اس کو بچائے گا، اور اللہ اس کا احترام لوگوں میں باقی رکھے گا. اللہ کی طرف سے اس کا احترام رہے گا اور لوگوں میں اس کا احترام رہے گا. اور جو جھوٹا ہوگا وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہے گا. مولا خیرات فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اور ہمیشہ وہ ہلاک ہوگا. جو جھوٹ بولے گا اس کے لیے ہلاکت ہوگی، نیستی ہوگی. جو بھی یہ حدیث من لا یعذر الفقیہ میں موجود ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 میں روایت موجود ہے. تو ہم لوگ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کنوینئنس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم بچ جائیں گے. نہیں، مولا فرماتے نہیں، نجات سچائی میں ہے، نجات سیلویشن سچائی میں ہے، اور احترام سچائی میں ہے. اور جھوٹ میں کیا ہے؟ ذلت و رسوائی ہے اور ہلاکت ہے. اب یہ یا تو مولا کا قول نعوذ باللہ معاذ اللہ غلط ہو، خاک بے دہانم، یا تو ہماری فکر غلط ہے، اس کا مطلب فکر غلط ہوگی. اور آپ کوشش کریے زندگی میں، آپ دیکھیے مثلا 2 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولے گا، یہ کس نے کیا؟ میں نے کیا، مجھ سے ہوا. آپ دیکھیے اس کا احترام ہوگا، سب لوگ بولے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور ایک جو ہے وہ ہر چیز میں ایک سٹوری بنائے گا، پھر اگر کوئی بات نہیں بھی ہوگی نا اس میں بھی سٹوری بنائے گا، جہاں سٹوری بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کمپلسر سٹوری ٹیلر ہو گیا ہے. اور اسی لیے روایات میں جو جھوٹا ہوتا ہے، دیکھیے عربی کی فصاحت دیکھیے کیا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو قصاص کہتے ہیں. قصاص یعنی سٹوری ٹیلر، اس کو کہتے ہیں قصاص. تو اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ روایت محمد بن مسلم سے ہے. محمد بن مسلم بہت زبردست صحابی ہیں، اور یہ 30,000 حدیثیں امام نے ان کو دی کہ محمد یہ صرف تمہارے لیے، اٹ از اونلی فار یو. ایک دم زبردست سچے تھے، زبردست. محمد بن مسلم یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد ان اللہ عز وجل جعل للشر اقفالا، اللہ نے جتنے گناہ یہ سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا. وجعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، اور اس کمرے کو بند کر کے اللہ نے تالا لگا دیا. امام فرماتے ہیں، یعنی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ نے تالا لگا دیا، اللہ نے تالا لگا دیا. اور تالا لگانے کے بعد اس تالے کی چابی کیا اللہ نے بنائی؟ شراب کو چابی بنا دی. یعنی جب آدمی شراب پیتا ہے نا تو پھر وہ کچھ بھی کرے گا، سارے گناہ اس کے لیے کھل جاتے ہیں. حدیث واضح ہے، کلیئر ہے حدیث، ہاں، سارے گناہ اب اس کے لیے اوپن ہے. اب وہ کمرے میں پورے گناہ ہیں، تالا چابی اس کے پاس ہے، شراب پیا اس نے، اب کچھ بھی کرے گا. جیسے یزید کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا لعنت اللہ علیہ یزید، اور جو یزید کو ڈیفینڈ کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو یزید کو ڈیفینڈ کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو یزید کی دفاع کرے. تو یزید کے بارے میں طبری نے جملہ لکھا ہے کہ یزید وہ تھا کہ جب شراب پیتا تھا نشے میں تو اس کو یہ تمیز نہیں تھی کہ ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کون ہے، بیٹی کون ہے. اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، سارے گناہ. یہاں تک حدیث کلیئر ہے. اس کے بعد امام ایک جملہ فرماتے ہیں، وَالْكِذْبُ شَرٌّ مِّنَ الشَّرَابِ، اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے. سب ہمارا خطاب ینگسٹر سے ہی ہوتا ہے، ہاں، سب ینگسٹر لوگ ہم بولتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو جھوٹ شراب سے بدتر ہے. جو بات ہے وہ ہے، وہ ہے. تم نے کہا، ہاں کہا. تم نے کیا، ہاں کیا. غلط کیا، ہاں غلط کیا. اگر کوئی جسٹیفیکیشن بتائیے، جسٹیفیکیشن اس لیے کیا.
لیکن کیا، ہاں کیا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. دنیا والے کیا سزا دے سکتے ہیں؟ وہی جو فرعون نے کیا تھا نا. فرعون نے جو دھمکی دی تھی نا، وہی نا. اس سے برا تو نہیں نا. فرعون نے کیا دھمکی دی تھی؟ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پیر کاٹ دوں گا، تم سولی پر ہٹو. اس سے اس طرح دنیا کر سکتی کیا؟ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لا زیر، کوئی پرابلم نہیں ہے، گو ہیڈ پلیز. انا الی ربنا منقلبون، ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانا، الٹیمیٹلی ادھر سب کو جانا ہے. تو امام فرماتے ہیں والکذب شر من الشراب، اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے. ایزیلی آپ جھوٹ بول رہے، اتنا ایزیلی آپ جھوٹ بول رہے، کوئی بات نہیں، ہاں کچھ بھی بول دینے کا. آپ دیکھیے سر، ارے بہت برا ہوا، ہم ہی نے کیا ہے، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں فلاں صاحب نے کیا، ایکچولی ہم ہی نے کیا ہے، اور آپ ہم سے کہتے ہیں فلاں صاحب نے کیا، ارے بہت غلط کیا، بہت غلط کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں معلوم ہے حقیقت ہے. ہم اسے کہیں نہیں بھائی اس نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے، یہ غلطی ہماری ہے. یعنی اون اپ کرنا. اور کبھی کبھی ہے نا، دیکھیے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے بول رہے ہیں ہم لوگ، ہے نا بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا تو پھر بچے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اچھی چیز ہوتی ہے. مثلا بچہ رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانے کے بولے دیکھو وہ چوٹی مر گئی. ابھی ظاہراً کتنی وہ انوکیوس چیز ہے نا، مثلا اس بات میں کوئی دم نہیں، آپ کیا وہ بھی آپ منع کر رہے ہیں. نہیں، جب ہم ایسا بولے تو وہ واقعی دیکھنا تھا. رونا تو اس کا ٹیمپرری چپ ہو گیا، رونا چپ ہو گیا، لیکن اس نے دیکھا واقعی چوٹی مری کہ نہیں مری. تو اس نے کہا، یعنی اس کے ذہن میں کیا بات بیٹھ گئی. آپ یہ مت سمجھے بچوں کو سمجھتا نہیں. ہاں اگر آپ سائیکالوجی پڑھیے تو بچوں کے جو سب کانشیس ہوتا ہے نا وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. آپ پڑھیے سائیکالوجی، اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یعنی جھوٹ بول سکتے ہیں، اور یہ جھوٹ بول کے یہ سولوشن آیا. اب گھر میں ماحول ہی ایسا کہ ہر چیز میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو بچہ بھی پھر بڑے ہو کے جھوٹ بولے گا. اسی لیے امام نے کیا فرمایا، قال امیر المؤمنین علیہ السلام لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب ہزلہ وجدہ. مولا فرماتے ہیں کوئی مومن اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھے گا. مومن ہونا دور کی بات ہے، ایمان کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کو. ایمان کا ٹیسٹ جب تک کہ وہ پورا جھوٹ نہ چھوڑ دے، چاہے جوک میں ہو یا سیریسلی ہو. ہم لوگ کتنا ایزیلی جوک میں بہت سارے جھوٹ بول رہے، ارے ایسے ارے مذاق کرتے. مذاق جائز نہیں ہے، جھوٹ میں مذاق جائز نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں، اب یا تو مولا کو مانے یا نہیں مانے، وہ تو اپنے اختیار میں ہے، واضح نا. اور چھوٹا اور بڑا جھوٹ، مولا فرماتے ہیں دیکھو چھوٹا جھوٹ بھی مت بولو، تمہارے حساب سے چھوٹا ہے. کیونکہ مولا فرماتے ہیں جب کوئی چھوٹا جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے بڑا جھوٹ بولنے کے لیے. اور اس کی مثال ایک دم واضح ہے. مثال کے طور پر ہماری جھوٹ کی عادت ہے، اب ہر چیز میں ہم جھوٹ بولنے لگے. اب جھوٹ بولتے بولتے ہم کیا کرنے لگے کہ اپنے بزنس میں ہم تھوڑا بہت فراڈ کرنے لگے، تھوڑا چیٹنگ کرنے لگے. اب جب تھوڑا چیٹنگ کرنے لگے تو ہم نے دیکھا پکڑے نہیں گئے، الحمدللہ، کیونکہ سٹارٹ کیا تھا 786 سے. جی ہر چیز میں 786 ہے تو اس میں بھی 786. ہم ریئل بات بتا رہے ہیں کہ ایک صاحب پکڑے گئے کریڈٹ کارڈ فراڈ میں. جب پکڑے گئے ایک دم تو کریڈٹ کارڈ فراڈ تھا، بوگس کریڈٹ کارڈ سوائپنگ کرتے تھے، بوگس، اور پورا چیٹ ہے نا، پورا پیسہ ہو. تو جب کریڈٹ کارڈ نمبر دیکھا انہوں آڈیٹرز نے، تو دیکھا کہ یہ ایک کامن لنک اس میں ملتا ہے، ہر چیز میں 786 آ رہا ہے. سم 786، یا تو 4386 یا 7446 یا 7833، اس طرح جو لاسٹ 4 ڈیجٹس ہوتے نا. خیر جب پکڑے گئے، شیعہ تھے مومن، پکڑے گئے. جب ان کو پوچھا کہ یہ آپ 786 کیوں کرتے ہیں، بولے برکت کے لیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. پھر آدمی کی ہمت بڑھتی ہے. اچھا آج ہم نے 50 روپے رکھ لیا، کوئی پکڑا نہیں، کل 100 رکھ لیں گے، کوئی پکڑا نہیں. پھر وہ بڑھتے جاتا ہے. تو کوئی بھی گناہ ایسا ہوتا ہے جب چھوٹے میں آدمی نہیں پکڑا جاتا ہے تو سوچتا ہے اب کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کا اللہ پر عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ علم یعلم بان اللہ یرا،
کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. مولا کائنات کیا جملہ فرماتے ہیں، ہماری جانیں قربان ہو. اتقوا من معاصی اللہ فی الخلوات، دیکھو جب کوئی نہ ہو تب اللہ سے اور ڈرو، جب کوئی نہ ہو. کیوں؟ فإن الشاہد هو الحاکم، کیونکہ جو گواہ ہے وہی جج بھی ہے. وہ گواہ بھی ہے اور وہ جج بھی ہے، حاکم بھی وہی ہے، فیصلہ بھی وہی کرے گا، گواہی بھی وہی دے گا. البتہ اس نے اور بھی گواہ رکھے، یہ جو دو یہاں کرامہ کاتبین، اور اس نے اور بھی گواہ رکھے ہیں اعضاء و جوارے. ایک ایک چیز گواہی دے گی. قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن پہ بھروسہ ہے کہ نہیں؟ مومن ہو قرآن پہ بھروسہ ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کی آیت ہے، کوئی جب قیامت کے دن سب سارے اعضاء و جوارے گواہی دیں گے تو وہ لوگ پوچھیں گے لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اللہ جو ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، اسی نے ہم کو بولنے کی صلاحیت دی، اسی نے ہم کو گواہ بنایا. قرآن کہہ رہا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم وایدیہم بما کانوا یکذبون. یعنی قیامت کے دن کون، یہ قرآن کی آیت ہے، یوم تشہد، گواہی دے گا. کون گواہی دے گا؟ السنت، ان کی زبانیں گواہی دیں گی. اب ہم جھوٹ بھی بولنے کی کوشش کریں گے تو زبان کہے گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. زبان کہے گی، ہم بولے ہم نے نہیں کیا، زبان کہے گی، خود زبان بولے گی نہیں تم نے کیا. اور قرآن کہہ رہا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، اور ہاتھ بولیں گے ہمارے ہاتھوں سے تم نے یہ پیسہ اٹھا کے اپنی جیب میں رکھا تھا، ہمارے ہاتھوں سے تم نے یہ کام کیا، ہمارے ہاتھوں سے تم نے نامحرم سے ہاتھ ملایا، ہمارے ہاتھوں سے تم نے یہ حرام چیز کو ٹچ کیا. ہاتھ کہے گا ہم ہی سے تم نے ٹچ کیا، ہمارے ذریعے تم نے ٹچ کیا، اور تو بولتے ہم نے نہیں کیا. تو یہ آدمی ہاتھ کو دیکھ کے گھبرا جائے گا. جیسا اگر آج ہمارا ہاتھ بولنا شروع کرے تو ہم ہاتھ سے بھاگنے کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے. اور پیر کہے گا ہمارے ذریعے تو تم وہاں تو گئے تھے اس حرام کی جگہ پر، مثلا سنیما میں گئے، بار میں گئے، کہیں بھی گئے، جو چیز حرام تھی وہاں ہمارے ساتھ تو گئے تھے تم. تو پھر انسان کہے گا تم لوگ کیوں بول رہے ہو میرے خلاف؟ کہا اللہ نے ہم کو بلوایا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں فإن الشاہد هو الحاکم، اور اس کے علاوہ اور کون گواہ ہے؟ اور کون گواہ ہے؟ اہل بیت علیہ السلام گواہ ہے، وہ گواہی دیں گے. تو اللہ نے اتنا سسٹم سب رکھ دیا کہ کوئی بھی آدمی اگر سوچے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں تو وہ ہی از مسٹیکن، وہ غلط فہمی مبتلا ہے. بہرحال یہ مختصر تھی باتیں تھی. اب اس کے نتائج دیکھیے کیا ہے. جھوٹ بولنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں یہ صرف روایات میں آپ کو ملے گا اہل بیت علیہ السلام کی، اور کہیں نہیں ملے گا. اور ہم بہت جلدی بولتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور اس موضوع کو آج کمپلیٹ کرنا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اس سے ہدایت کے نور کو چھین لیتا ہے، پھر اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹ بولتا ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کو ہدایت سے دور کرتا ہے. ہدایت سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گمراہی. اب ہم نے کیا کیا، ہم اپنے بزنس میں ہیں اور بزنس میں 200 جھوٹ بولنے کے بعد ہم فوراً وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اکبر. ایک طرف جھوٹ بولے اور یہاں کے کیا بول رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو راہ راست پر ہمیں ہدایت کر. قرآن کہہ رہا ہے لا یہدی، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. تو جھوٹ بولنے اللہ کبھی اس کی ہدایت کرے گا نہیں. اور اس کے بعد دوسری آیت قرآن کی، یہ سورہ توبہ کی، اس کا دیکھیں نتیجہ کیا، جھوٹ بولنے کا. اللہ انسان کے دل میں نفاق ڈالتا ہے، منافق بناتا ہے، ہپوکریسی، یعنی اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ منافق بن جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں پہلے قرآن کی آیت پڑھتے پھر ایک حدیث پڑھتے ہیں. کیا اہل بیت کی تعلیمات دیکھیے. پہلے قرآن کی آیت سن لیجئے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، جب انہوں نے جھوٹ بولا تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے دل میں نفاق ڈال دیا. جاؤ نتیجہ تمہارے جھوٹ بولنے کا نتیجہ نفاق، ہپوکریٹ. فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، کس دن تک؟
قیامت کے دن تک، یعنی جب اللہ سے ملاقات کریں مرنے تک. بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، یعنی انہوں نے 2 گناہ کیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ کر دیا. وہ کون سے 2 گناہ تھے؟ ایک تو جو وعدہ کیا اللہ کو اس کی نافرمانی کی، یعنی اس کی مخالفت کی. کون سا وعدہ؟ عالم زر میں. کون سا وعدہ؟ ولایت کا وعدہ، ولایت علی ابن ابی طالب کا وعدہ. عالم زر میں وعدہ کیا تھا، اس دنیا میں وعدہ کیا مسلسل وعدہ ولایت کا. جس نے ولایت علی کو ترک کیا پھر وہ منافق ہوا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ، اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی آپ دیکھیں کہ وہ اگر اعتراض کرتا ہے ولایت کی باتوں پر، جیسے آج کل ایک اعتراض ایک فیشن چلا نا، کربلا پہ کیوں رونا چاہیے، کیوں رونا چاہیے. اب تو ایک شیعہ صاحب اپنی میگزین میں لکھنے لگے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. آپ سوچیے ارے شیعہ جب اگر ایسے کرے تو پھر وہ شیعہ کہاں سے ہوگا؟ پھر بھی لوگ اس کو شیعہ بولتا ہے. ہمیں تعجب ہے کہ اس کو شیعہ کیسے کہتے ہیں. وہ بہرحال تو یہ اعتراض، یہ ایکچولی اعتراض کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اعتراض کا ریزن کیا ہے؟ یہ بغض علی ہے. یہ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کہ عاشورے کے دن سید الشہداء نے ان سے سوال کیا کہ میں نے کیا تمہارا بگاڑا ہے؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ میں نے حرام کو حلال کیا، حلال کو حرام کیا، کچھ ایسا کیا ہے؟ میں نے دین اسلام میں کوئی تبدیلی لائی ہے؟ میں نے کوئی اور کام کیا ہے؟ تم کیوں میرے قتل پر مصر ہو؟ Why you are insisting on killing me? Why؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ بغض ابیک، تمہارے باپ کا بغض، تمہارے باپ کی نفرت ہمارے دل میں ہے. اور کچھ احمق کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا، شیعوں نے مارا. کلیئرلی ہے، انہوں نے جواب دیا بغض ابیک، مولا کائنات کا بغض ان کے دل میں تھا، اس لیے یہ ہوا. جو اسلام کے زمانے میں جنگ تھی، ان کے باپ دادا کو مولا کائنات نے مارا تھا. اس کے بعد جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، جنگ جمل میں، جو مولا کائنات نے جن کو موت کی گھاٹی اتار دیا تھا، وہ سب دل میں بغض رکھ کے بیٹھے تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب، کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا اللہ سے، کائے کا وعدہ؟ ولایت علی. یاد رہے گا نا ولایت علی، کہ بھول جائیں گے؟ ہاں، ولایت علی ایک، اور دوسرا یہ جھوٹ بولتے تھے. کانو یکذبون، عربی میں جب لفظ کانا آتا ہے، کانا یعنی ایک اس کو کہتے ہیں فعل ناقص ہے، اور جب وہ آتا ہے یعنی پاسٹ کنٹینیوس کے میننگ میں آتا ہے. پاسٹ یعنی لگاتار وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. جب وہ اتنا جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ نے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا، ہپوکریسی، ان کو منافق بنا دیا. اللہ نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اب آپ سن لیجیے ایک حدیث، اب آپ حدیث سنا دیں، دیکھیے کتنا ہم لوگ کیا یہ سب چیزیں. مثال کے طور پر ابھی ہم نے آپ سے ملاقات کی، ہم آئے اور ہم نے جیسے دیکھا السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسے؟ ٹھیک ہے نا سر؟ واضح نا؟ بڑے اس سے ملے، بڑے خلوص سے ایک دم جھک گئے، ہاتھ بھی سینے پہ رکھ لیا. آپ بھی سوچا بڑا کتنا خلوص ہے. ہاں، اور پھر جب باہر گئے تو ہم نے کہا ارے بہت ہی بیوقوف آدمی ہے، ارے بہت ہی احمق آدمی ہے، ارے یہ تو بہت ایسا ہے. فوراً برائی شروع کر دیا. آپ اکثر یہ چیز دیکھتے ہوئے نا، مشاہدہ کرتے ہوئے کچھ لوگوں میں ہے نا. اب آپ سنیے حدیث، امام فرماتے ہیں ما زاد خشوع الجسد علی ما فی القلب فہو عندنا نفاق. اگر کوئی جسمانی طور پر زیادہ ہیوملٹی دکھائے، زیادہ جھکے بنسبت اس سے جو اس کے دل میں ہے، جو دل میں جتنی سنسیریٹی نہیں ہے اس سے زیادہ وہ خلوص دکھا رہا ہے، تو وہ ہم اہل بیت کے نزدیک وہ منافق ہے. دیکھیے اہل بیت اتنا بھی نہیں پسند کرتے. جو ہے وہ ہے، جو دل میں ہے وہ سامنے ہونا چاہیے، جو سامنے ہے وہ دل میں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دل کو ہی دل میں پاپ رکھے. ہاں، مطلب یہ کہ دل کو صاف رکھے، پاپ نہیں. دل کو صاف رکھے، اپنے ایک دوسرے کے خلاف دل کو بالکل یعنی جو ہے اس کو صاف رکھے. لیکن ہم نہیں، ہم سوچے نہیں ہم ان سے دشمنی ہے بس. اپنے اسپیشلی شیعہ خلاف تو آپ دشمنی کر ہی نہیں سکتے. روایت میں ملتا ہے کہ جب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میری اس سے دشمنی اس شیعہ سے، اللہ اس سے نور ولایت علی ابن ابی طالب کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا اس سے نور ولایت کو. اگر کوئی یہ کہتا ہے، ہاں
جب تک کہ وہ اس سے صلح نہ کرے. یہ سب تعلیمات اہل بیت ہے، ہم نہیں بول رہے، سب حدیثیں ہیں. تو ذرا سا بھی نہیں، جو بات ہے، دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے نا تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے، یہ درست ہے. یعنی حدیث میں مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے. الحق مرن عربی میں کہتے ہیں، کڑوا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو عادت ڈالنا چاہیے کہ بھئی اگر کوئی بات بول رہا ہے تو ہم اینالائز کریں، واقعی یہ چیز ہمیں پائی جاتی ہے، واقعی یہ چیز ہمیں پائی جاتی ہے. اگر ریئلی پائی جاتی ہے ہم اس کی اصلاح کریں. اسے برا ماننے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ ہپوکریسی ہے. پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے. مردہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مردے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹے کی بھی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے. تو جھوٹے میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی سوسائٹی میں. کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی کو لایا جائے کورٹ میں یا کہیں بھی گواہی کے لیے، مثال کے طور پر چاند کا مسئلہ ہوتا ہے، چاند کا، تو چاند کے مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 گواہ ہونا چاہیے، 2 پکے جھوٹے گواہ ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں سر؟ نہیں. شرط کیا ہے؟ 2 عادل گواہ ہونا چاہیے. عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جھوٹ نہ بولے. عادل وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ نہ کرے اور گناہ صغیرہ مسلسل نہ کرتا رہے. مثلا جھوٹ نہیں بولتا. ایک چیز اس کی یہ ہے، اگر آپ کہیں فلاں صاحب نے گواہی دی ہے، ماشاءاللہ بہت جھوٹ بولتا ہے الحمدللہ، آپ ان کی گواہی قبول کریں گے؟ 1 منٹ کے لیے بھی گواہی نہیں. جو بات ہے سچ ہے، یہ بات ہے، آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کریے، نہیں کرنا مت کریے. اور اس کے بعد پھر مولا کائنات فرماتے ہیں جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ 3 چیز کماتا ہے. 3 چیز. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرتا ہے، 1. دوسرا کہ لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیتے ہیں. عزت نہیں ہوتی جھوٹے کی، لوگ حقارت کی نگاہ سے دیتے ہیں. اور تیسرا ملائکہ اس سے نفرت کرتے ہیں، فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں. اب آپ سوچیں گے فرشتے نفرت کرتے ہیں، آپ کو کیا کرتا ہے؟ بھائی کرے. یہ بھی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں. ایک صاحب سے کہا کہ بھائی فرشتے نفرت کرتے ہیں، وہ بولا ارے کرنے دو، ہم بھی تو فرشتوں سے نفرت کریں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ فرشتے نفرت کرتے مطلب کیا؟ فرشتے معصوم ہیں، آپ جانتے ہیں فرشتے معصوم ہیں. اگر فرشتے نفرت کرتے مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر اس آدمی پر اس کو کسی چیز میں برکت نہیں دیتا، اس سے برکتیں چھین لیتا ہے. اور جھوٹ بولنے کا ایک نتیجہ بہت جلدی ہم بول رہے ہیں یہ کہ انسان فقیر ہوتا ہے، یعنی فقیر یعنی محتاج ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے. اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلوائی دیتا ہے. فقیر مطلب نہیں کہ ایک دم فقیر بھکاری، نہیں، کسی نہ کسی کا محتاج کر دے گا اللہ، اس کو لوگوں میں محتاج کرے گا. کیونکہ وہ اس نے اللہ کا پاس نہیں رکھا نا، تو اللہ نے اس کو لوگوں کے سامنے فقیر بنا دیا، لوگوں کا محتاج بنا دیا. اور اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اس کا دین برباد ہو جاتا ہے، اس کا دین مفسد ہو جاتا ہے. یعنی الکذب یفسد الدین، دین یعنی جھوٹ جو ہے وہ دین کو برباد کر دیتا ہے، اور انسان اس سے گناہگار ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہوتا ہے. آخرت میں یعنی یہ آسان چیز نہیں کہ آخرت میں وہ عذاب کا مستحق ہو. ہاں، عذاب آخرت کا بہت سخت ہے، آپ اس کو آسان نہ سمجھیے. خدا نہ خواستہ اگر اس جھوٹ کی وجہ سے ہمارا ایمان اللہ سلب کر لے اور پھر ہم کو توفیق نہیں ملے توبہ کرنے کی، تو پتہ چلا برزخ میں گئے اس حالت میں کہ جب ایمان سلب ہو گیا ہے. آپ جانتے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا؟ فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ ایمان سلب ہو گیا. ہاں، تیرا پروردگار کون ہے؟ کہا اللہ. نبی کون ہے؟ رسول اللہ. اور کتاب کیا؟ قرآن. یہاں تک تو اسلام تھا. اب پوچھے گا تیرا امام کون ہے؟ ایمان سلب ہو گیا ہے. یا ایمان سلب ہو گیا تو بول نہیں پائے گا کہ میرا امام جو ہے وہ میرے 12 امام ہیں، بول نہیں پائے گا کیونکہ ایمان سلب ہو گیا، اسے چھین لیا گیا ہے، نور ایمان چھین لیا گیا. خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی یعنی تو آپ سمجھے خدا نہ خواستہ اگر وہ اس حالت میں گیا اس دنیا سے اور برزخ میں رہا، تو اگر برزخ کے جہنم میں، ہم برزخ یعنی آخرت کے جہنم کی بات نہیں کر رہے، برزخ کے جہنم کی بات کر رہے ہیں، برزخ کی آگ میں رہا. اب آپ خالی تھوڑا سا تصور کریے کہ یہاں اگر تھوڑی سی آگ ہم کو لگ جائے، تھوڑا سا جل جائے، تھوڑا سا،
یا کہیں بھی آپ کو ذرا سا بدبو آتی، کہیں ایسا لگتا ہے کہ گیس لیکیج ہو رہی ہے، آگ لگنے کا خدشہ ہے، کوئی بھی عقل آدمی وہاں بیٹھے گا؟ عقل مند آدمی کوئی بھی بیٹھے گا؟ کوئی نہیں بیٹھے گا. سب کہیں گے بس خدا نہ خاصا کہیں آگ لگی تو لوگ کہیں گے بھاگو بھاگو، باہر نکلو باہر نکلو. کیوں؟ آگ ہم کو اپنے لپیٹے میں نہ لے لے. تھوڑی سی دنیا کی آگ سے ہم لوگ اتنا ڈرتے ہیں، لیکن وہ آگ جس سے اللہ نے ڈرایا ہے اس سے بالکل خوف نہیں، اس سے بالکل ڈر نہیں. کبھی سوچا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اچھا برزخ اگر سمجھے کہ آخرت میں انشاءاللہ شفاعت ہوگی انشاءاللہ، امام نے فرمایا برزخ کا خیال رکھو. برزخ کا کیا کریں گے؟ برزخ کتنے دن تک ہے؟ آپ تصور کریں ایک آدمی 500 سال پہلے مرا ہے، 500 سال پہلے، ابھی تک برزخ میں ہے. آخرت کا اس کو انتظار کرنا ہے. 500 سال تک وہ جل رہا ہے جہنم میں. آخرت میں انتظار کریں شفاعت آل محمد علیہ السلام ہوگی، لیکن 500 سال سے جل رہا ہے نا. اور وہ بھی وہ آگ جس کے بارے میں اللہ ڈرا رہا قرآن میں. اللہ ڈرا رہا قرآن میں برزخ کی آگ سے. برزخ کی آگ سے اللہ نے ڈرا. یہ مت سمجھیے تو ہم خالی ڈرا نہیں رہے، بس یہ بتا رہے کہ بھئی ہم کو خیال رکھنا چاہیے، بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہاں تک کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ٹرین کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ سنو بھی مت، جھوٹ سنو بھی مت. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے نا اور تم کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو ٹوک دو، اس کو بھائی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. اور یہاں کون سی چیز آ گئی؟ بہت ساری جیسے جوکس جو بولتے ہیں نا لوگ، جوکس کریک کرتے ہیں تو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہم اس کا جوک سن رہے ہیں بیٹھ کے. اے وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. اس کو عربی میں قصاص کہتے ہیں. قصاص یعنی سٹوری ٹیلرز. وہ صرف کیوں بول رہا ہے؟ سب کو ہنسانے کے لیے بول رہا ہے. سب ہاں 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 ہنس رہے ہیں، بڑا مزہ آ گیا. یہ دنیا میں مزہ آیا. اہل بیت کہتے ہیں حرام ہے سننا. حدیث سنیں گا، حدیث سنیں، انٹرسٹ ہے حدیث سننے میں، حدیث سن لیجئے. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام سے پوچھا گیا قصاص کو سن سکتے ہیں؟ امام نے کہا اللہ نہیں سن سکتے. قصاص یعنی جو سٹوری ٹیلر ہے، جھوٹ بولے. اور اس میں وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو جوکس بولتے تھے سب کو ہنسانے کے لیے. کہا نہیں، امام نے فرمایا نہیں بول سکتے جھوٹ. پھر امام نے ایک حدیث فرمائی، من اصغى الى ناطق فقد عبدہ. جو کسی بولنے والے کو سنتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے. ان کان الناطق عن اللہ فقد عبد اللہ. اگر بولنے والا اللہ کی بات کر رہا ہے تو اس نے اللہ کی عبادت کی، اور اگر بولنے والا شیطان کی باتیں کر رہا ہے تو اس نے شیطان کی عبادت کی. شیطان کی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ کے شیطان کی عبادت. اس لیے خاص کر جوانوں سے ہمارا خطاب ہے، اپنے ٹائم کو ویلیو دیجئے. یہ سب بیہودی چیزوں میں اپنا وقت ضائع مت کریے. ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا گزر رہا بہت تیزی کے ساتھ. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ نفس الرجل خطوۃ الی اجلہ. آدمی کی ایک ایک سانس ایک قدم ہے اس کے موت کی طرف. سب کو جانا ہے. اور کوئی بول سکتا ہے کہ اب ہم یعنی ابھی نہیں مریں گے، 10 سال بعد مریں گے، نہیں. تو نفس الرجل خطوۃ الی اجلہ تو میکسیمم یوز کریے، کیونکہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الحسرہ. حسرہ یعنی ریگریٹ، پچھتانے کا دن ہے قیامت کا دن. اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، یعنی اور صحیح بھی بولتے ہیں، غلط نہیں بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ولایت ہے، ولایت علی ہے، کچھ نہیں. لیکن ولایت تو ہم کو کچھ نہیں ہوگا. صحیح بات ہے ولایت علی ہے، اور واقعی اگر کسی میں ولایت علی ہے، لیکن ولایت علی کیا زبانی ہے کہ عمل سے بھی ہے؟ تو ایمان کی تعریف کیا تھی کہ عمل سے بھی ہونا چاہیے. اگر عمل نہیں ہے اور مسلسل حرام کرے تو ولایت علی ہے نہیں. اور ولایت علی تو وہ ہے کہ ہم اگر بولے تو مولا کہے ہاں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. یعنی اصل ولایت تو وہ ہوتی ہے کہ جسے خود مولا ایکسپٹ کرے. کل آپ کے سامنے کچھ مثالیں دی تھی کربلا والوں کی. آج آپ کے سامنے 2 مثال اور دیتے ہیں، اور یہ دونوں بوڑھے ہیں لیکن اتنا غرق ہے محبت میں، اتنا غرق ہے
کہ ان سے جلدی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا. بڑے گناہ چھوڑیے، چھوٹے گناہ نہیں، کیونکہ اتنا اہل بیت سے محبت کرتے تھے. ایک مسلم نہ ہو سچا، مسلم نہ ہو سجا، اس قدر محبت کرتے تھے. بہرحال جس کی وجہ سے ان کو بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑی. اور جا کر خضاب ڈائی خرید رہے تھے، بال میں خضاب لگانے کے لیے بازار میں. حبیب سے ملاقات ہو گئی. کنڈیشنز بہت خراب تھے، لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. کیونکہ جناب مسلم کا واقعہ ہوا تھا نا، جناب مسلم میں عقیل کی شہادت واقع ہوئی تھی، تو کسی کو کسی پہ بھروسہ نہیں تھا، حالات ایسے تھے. تو اب حبیب اور مسلم یہ دونوں دوست تھے، اور دونوں کو یقین تھا کہ دونوں اہل بیت کے پکے دوست ہیں. باقی بہت سارے تو مسلم کے پیچھے آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جیسے ہی ابن زیاد آیا تو سب مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے. مسلم تنہا رہ گئے، مسلم نے عقیل. تو یہ مسلم نہ ہو سجا یہ کوفے میں خضاب خریدے دکان سے، اور خضاب لے کے جیسے پلٹے تو حبیب سے ملاقات ہوئی. بات کرنے لگے دو دوست. کہا حبیب یہ سب فوجوں کا کیا سلسلہ چل رہا ہے، یہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہا یہ سب کربلا جا رہی ہیں. ہاں کیوں؟ کہا یہ حسین ابن علی ہمارے آقا ہمارے مولا کے خلاف ہی لوگ. اب دیکھیے جذبہ، دیکھیے خضاب کو اٹھا کے پھینک دیا. کہا اب جو ڈائی ہوگی اس بال کی اور اس داڑھی کی، اب یہ خون سے ہوگی. اب یہ خضاب سے ڈائی سے نہیں ہوگی، اب خون سے ہوگی. اور جا کر تیاری کیے اور کربلا کی طرف روانہ. مسلم نہ ہو سجا. حبیب آئے، گھر پہ بیٹھ گئے، گھر پہ بیٹھے کھانا کھا رہے. قاصد نے دستک دی. حبیب نے پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، حسین کا قاصد. جیسے حسین کا نام سنا حبیب دوڑے، دروازہ کھولا، خط لیا، خط پڑھا. پہلے بوسہ لیا، بوسہ خط پڑھا. من الحسین ابن علی، یہ خط حسین ابن علی. الى الرجل الفقیہ، رجل الفقیہ، وہ عالم جس کو امام عالم کہے وہ عالم ہوتا ہے. حبیب ابن مظاہر الاسدی. حبیب تم جانتے ہو کہ ہماری رشتہ داری رسول اللہ سے کیا ہے. اگر ہمارے حالات سے واقف نہیں ہو تو حبیب جان لو کہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. اگر ہو سکے تو ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. حبیب خط کو لے کر بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا، کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کہ مدد کے لیے بلا رہے ہیں دشمن. زوجہ نے کہا تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا تو جانتی ہے کہ حالات کیسے، اس میں کیسے جاؤں گا اب حسین کی مدد کے لیے. زوجہ نے کہا اگر تم نہیں چاہتے ہو تو تم گھر میں بیٹھو، میں جاؤں گی اپنے آقا کی مدد کرنے کے لیے. حبیب نے کہا میں اور حسین کی مدد کے لیے نہ جاؤں، میں تو صرف تیرے ایمان کا امتحان لے رہا تھا بس. حبیب اٹھے اور غلام سے کہا کہ جا میرے راہوار کو لے اور اس فلاں مقام پہ کھڑا ہو جا اور میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. غلام گیا، راہوار کو گھوڑے کو لے کر وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. اب حبیب گلیاں بدلتے ہوئے، راستے بدلتے ہوئے، کیونکہ حالات ایسے ہر جگہ فوجیں تعینات تھی، ہر ایک پہ نظر تھی، تو گلیاں بدلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں غلام کھڑا تھا. کیا منظر دیکھا حبیب نے؟ حبیب نے منظر دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور غلام سمجھا رہا ہے اے حسب با وفا تو گریہ مت کر، رو مت. اگر میرا آقا حبیب نہیں آیا تو میں چلوں گا حسین ابن علی کی مدد کے لیے، میں چلوں اپنے آقا کی مدد کے لیے.
حبیب نے منظر دیکھا، رونے لگے، اے فرزند فاطمہ، آج آپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ جانور آنسو بہا رہے ہیں اور غلام قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ حبیب آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام سے کہا، اے غلام، تو نے حق وفا ادا کیا، جا، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ غلام نے کہا، حبیب انصاف نہیں کیا، جب تک اپنی خدمت لینی تھی تو اپنی خدمت لے لی، اب جب فاطمہ کے لال کی خدمت کا وقت آیا ہے تو مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو، میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ۔ غلام بھی گیا، حبیب آئے، اب جو دور سے دیکھا حبیب کو آتے ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا چلو بڑھ کے تم سب حبیب کا استقبال کرو، حبیب آ رہا ہے، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ اب جیسی سب بڑے تو یہ خبر خیمے میں پہنچی، جب خیمے پہنچی جناب زینب نے پوچھا، فضا یہ اصحاب میں خوشیوں کی لہر کیسے دوڑ گئی؟ کہا یہ جب سے ہم آئے ہیں یہ بری خبر سنب، یہ کون سی بات ہو گئی، سب خوش ہو رہے ہیں۔ تو جناب فضا گئی اور تھوڑی دیر بعد آئی، کہا بی بی آقا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے، کہا فضا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کو اور کہنا، حبیب تم نے بڑا کام کیا جو تم اس وقت ہماری مدد کے لیے آئے۔ جیسے ہی فضا نے جا کر کہا، حبیب خاک کربلا پر بیٹھ گئے، اپنے امامے کو اتار کر پھینکا، خاک کربلا کو اپنے سر پر ڈالا اور کہنے لگے، ہائے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں پر آج وہ وقت آ گیا ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں پر وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں کا شکریہ ادا کریں، ہمیں سلام پہنچا رہی ہے۔ حبیب کا بڑا کردار تھا کربلا میں، بس حبیب کی چند باتیں سن لیجئے۔ اب حبیب شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے، اپنے خیمے سے نکلنے کے بعد نافع پہرا دے رہے تھے، دیکھا امام اکیلے جا رہے ہیں بیابان کی طرف، مقتل کی طرف امام اکیلے جا رہے ہیں۔ تو نافع نے سوچا خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہ ہو کہ کوئی شقی حملہ کر دے امام پر، تو نافع پیچھے جانے لگے۔ امام نے نافع کی آہٹ محسوس کی، کہا نافع کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ کو اکیلے کیسے جانے دوں؟ امام لے گئے نافع کو ساتھ میں، کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں میرے اعزاء اور اقربا میرے اصحاب سب قتل ہوں گے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں نشیب ہے کہاں فراز ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا سب کی قتل گاہ بتاتے نافع یہ وہ مقام ہے جہاں شمر مجھے قتل کرے گا۔ اور اس کے بعد نافع کہتے وہاں میں نے ایک ایسی بی بی کے رونے کی آواز سنی، میں نے کہا آقا مجھے کچھ آواز آ رہی، کہا نافع تھوڑا دور ہٹ جاؤ، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز ہے، وہ کربلا آئی ہے گریہ کر رہی ہے۔ امام واپس خیمے کی طرف چلے، نافع پیچھے نافع ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے تو جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام میں ایک گفتگو ہوئی، اور وہ گفتگو نافع نے سن لی، اور وہ گفتگو یہ تھی کہ جناب زینب نے پوچھا بھیا کیا آپ نے اپنے دوستوں کا امتحان لے لیا ہے؟ آپ نے اپنے دوستوں کا امتحان لے لیا ہے، ایسا تو نہیں کہ کل جب آپ پر وقت پڑے تو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ نافع نے جیسے ہی سنا کہا حبیب ایک لمحے کے لیے باہر آؤ، حبیب قیامت ہو گئی، حبیب نے پوچھا کیا ہوا نافع؟ کہا میں نے یہ سنا شہزادی کو ہماری وفا پر بھروسہ نہیں ہے۔ بس جیسے ہی حبیب نے سنا آواز دی اے اصحاب حسینی سب باہر آؤ۔ سب حبیب کی آواز سن کر اصحاب حسینی سب باہر آئے اپنے خیموں سے، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے جوان بھی باہر آ گئے۔ حبیب نے بنی ہاشم کے جوانوں کو واپس بھیجا کہ آپ لوگ اندر جائیے، ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اصحاب سے کہا اے اصحاب حسینی، ارے شہزادی زینب کو ہماری وفاداری پر
بس صاحب حسینی کہا حبیب تو کیا کرے؟ کہا ہم چلتے ہیں شہزادی کی خدمت میں اور کہتے ہیں شہزادی اگر آپ کہیے تو ابھی اس وقت ہم اپنی تلوار سے اپنا گلا کاٹ دیں اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے۔ بس اتنا تھا کہ جناب زینب نے کہا نہیں مجھے پورا یقین ہے۔ آزادارو یہاں تک کہ روز عاشور آیا، روز عاشور ایک صحابی قتل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ جب مسلم نے اوسجا بھی اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جیسے ہی مسلم گرے گھوڑے سے اب مسلم کا دم نکل رہا ہے، امام حسین علیہ السلام اور حبیب نے مظاہر دونوں سرحانے پہنچے، امام نے مسلم کے سر کو لیا اپنے زانو پر رکھا اور حبیب سامنے کھڑے ہو گئے، امام تسلی دے رہے، حبیب نے کہا یا مسلم هل لک من الوصیہ، اے مسلم کوئی وصیت ہے؟ مسلم نے کہا میں جانتا ہوں حبیب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد تم بھی آنے والے ہو، تم بھی لاحق ہونے والے ہو، مجھ سے ملنے والے ہو، لیکن اس تھوڑے سے لمحے کے لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں اسی کا بہذا، اس امام کا خیال رکھنا، اس امام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، اس وبا سے پوری دنیا کو نجات دے، بالخصوص شیعان حیدر کرار اور وہ عزادار جنہوں نے ان حالات کے باوجود مجلس ماتم اور غم حسین کو برپا کیا، اس غم حسین کے صدقے میں دنیا کو اس وبا سے نجات دے۔ پروردگارہ شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما، عتبات عالیات اور روضات المقدسات کی حفاظت فرما، جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ پڑھ کے مرحوم ابراہیم بھائی بچو علی، مرحومہ شیرین بھائی روشن بھائی وکیل، مرحومہ زینب بھائی اقبال وکیل اور وکیل فیملی کے تمام مرحومین و مرحومات کے لیے ایک سورہ میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، چہرہ وہ چاند جیسا، چہرہ وہ چاند جیسا کیسے بھلائے ماں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، کیا وقت آ گیا ہے بالوں کی بے کسی پر، غربت پہ تیرے ماتم کیسے کرے گی مادر، آدان باندھ دی ہے، آدان باندھ دی
مسکرائے مادر کی لاج رکھ لی مادر کی لاج رکھ لی شاباش میری جان اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں مادر کی ہے وصیت بیٹا خیال رکھنا گودی میں ان کی اصغر جانے کی ضد نہ کرنا پہلے ہی ہے شکستہ پہلے ہی ہے شکستہ دادی کی پسلیاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں کیا زیر خاک اب بھی سوئے ہوں منہ چھپائے ماں ساری بیبیوں سے شرمندہ ہو نہ جائے ہر ایک شہید کا ہے ہر ایک شہید کا ہے ہر سر بر سر سنا اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں ہر دشوار ہو گیا ہے غم میں تمہارے جینا اب خالی گود جا کر ماں کیا کرے مدینہ مجھ کو وہی بلا لو مجھ کو وہی بلا لو اے لال ہو جہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں سانسیں تو چل رہی ہے زندہ کہاں رہی ہے سانسیں تو چل رہی ہے زندہ کہاں رہی ہے ماں زندگی سے اپنی آزادی چاہتی ہے مشکل کشا ہو تم بھی مشکل کشا ہو تم بھی کھلوا دو بیڑیاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان تم رہ گئے کہاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں جنگل میں ایک بیٹا آواز گونجتی ہے یہ سوچ کر بھی مادر مقتل میں رو رہی ہے لگتا ہے درد سے تمہیں لگتا ہے درد سے
بغیر